سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے. ولی کہتے کس کو ہے؟ کہتے ہیں ولی کی اصل ولا سے ہے جو قرب اور نصرت کے معنی میں ہے. ولی کیا کرتا ہے؟ اللہ کے قریب کرتا ہے، قرب اور نصرت، یا اللہ کی دی ہوئی مدد سے ہی مدد کرتا ہے، یا اللہ کے قرب میں لے جاتا ہے، اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اس کو ولی کہا جاتا ہے. اچھا اب آگے اس کی ڈیفینیشن ہے، یہ تو معنی تھا، آگے اس کی تعریف آ رہی ہے. کہتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، یعنی اس کا اللہ کی طرف سے غفلت کا ایک منٹ بھی نہ گزرے، وہ اپنی زندگی کے اندر ایک منٹ بھی اللہ سے غافل ہو کر نہ گزارے، انہوں ولی کہتے ہیں. یہ اس کی تعریف ہے. آگے فرمایا اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق رہے، جب دیکھے تو دلائل قدرت الہی کو دیکھے، اور جب سنے تو اللہ کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے اس امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو. یہ اس کی تعریف ہے، یعنی اس کا ہر اٹھنے والا قدم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں ہو، انہوں ولی کہتے ہیں. آج کل کے ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے انوائرمنٹ کے اندر ہر وہ بندہ جس کو قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی پتہ ہی نہیں، فرائض کی تکمیل ہی نہیں، بلکہ جی انہوں نے نماز تک وہ کہتے ہیں ساڈی نماز ہی اتنے نہیں ہوتی. اچھا جی کدھر ہوتی ہے آپ کی نماز؟ جی فلانی جگہ تے ہوتی ہے، مدینے میں ہوتی ہے، مکے میں ہوتی ہے، پاکستان میں نماز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی ہم نماز اسی پڑھیاں ہوئی ہیں جی، کیڑی نماز؟ اچھا یا اس سے آگے چلے تو ان سے کہا جائے یار نماز نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں آیا، قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم کہاں آیا؟ اچھا جی کہا حکم آیا جی نماز قائم کرنے کا. اچھا قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ وہ کون سا قائم کرنا تھا جس کے بارے میں انبیاء کو نہیں پتا چلا؟ بقول ان لوگوں کے انہوں نے قائم کرنے کا بہت مطلب پتا چل گیا، اور پھر اس کے بعد انبیاء کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب ابدال، ائمہ، محدثین، ان کو پتہ نہیں چلا قائم کرنے کے معنی، انہوں نے بہت سمجھ آ گئے جو یہ کہتے ہیں جی پڑھن دا حکم کتنے ہے، نماز تے قائم کرنے دا حکم ہے. اور اگر آپ یقین مانیں، اگر ان سے پوچھیں نا آپ کے جی قائم کرنا کس کو کہتے ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. لفظ قائم یہ کس کو کہا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ نہیں ان کو پتا ہوگا. صرف کیا ہے، یہ اپنے دل کو مطمئن کیا ہوا ہے. لیکن یاد رکھیں جو طریقت ہے نا، طریقت اور معرفت، یہ بغیر شریعت مطہرہ کے کبھی حاصل ہو نہیں سکتی. کیا جی؟ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المعجوب کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شریعت کے بغیر، گل بڑی توجہ نال سننا لی، میں آہستہ آہستہ بولوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص شریعت مطہرہ کے بغیر طریقت یا ولی ہونے کا دعویٰ کر جائے، اگر کوئی بندہ، پھر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ شریعت مطہرہ کے بغیر ولی ہونے کا یا پیر ہونے کا دعویٰ کر جائے، وہ ایسے بیل کی طرح ہے جس کو جویا جائے وہ چلتا تو رہتا ہے، چکر کاٹتا ہے، لیکن اس کی منزل کوئی بھی نہیں ہوتی. انہیں کتنے جانا ہے؟ کتنے بھی نہیں، انہیں گھومنا ہے بس. وہ پرانے دور میں ہوتے تھے نا، کنووں کے درمیان، کنووں کے بیل گھومتا تھا، پھر پانی نکلتا تھا یوں کر کے، تو وہ گھومتا رہتا ہے، لیکن وہ اس کے گھومنے اور چلنے کا مطلب اس کی کوئی منزل ہے؟ اس نے کہیں پہ جانا ہے؟ نہیں، وہ گھوم رہا ہے. تو یہ مثال دی آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص شریعت مطہرہ کے بغیر، نماز کیا شریعت نہیں ہے؟ روزہ کیا شریعت نہیں ہے؟ غیر محرم سے پردہ کرنا کیا یہ شریعت نہیں ہے؟ وہ کون سا ولی اور کون سا پیر ہے جو علل اعلان بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے خواتین سے ملتا ہے؟ حالانکہ آپ نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو حالانکہ انبیاء کے لیے تو وہ حکم ہی نہیں شریعت کے جو ہمارے لیے ہیں، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے خواتین کی بیعت پتہ کس طرح کی ہے؟ ایک پیالہ اس کے اندر پانی تھا، ہاتھ رکھا پھر نکال لیا، اس کے ذریعے ساری خواتین نے بیعت کی. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کپڑے کے ذریعے سے بیعت کرتے تھے. کپڑے کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ اپنی طرف اپنے ہاتھ میں پکڑتے، دوسرا حصہ عورتیں، وہ پکڑ کے بیعت کی جاتی تھی. یہ کیسا پیر آ گیا جی نواں، جس کو شریعت کا اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں پردے کے حوالے سے.
قرآن تو کہتا ہے کہ مومن جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اے محبوب آپ مومن خواتین سے کہہ دیں کہ یہ اپنی نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو سب سے پہلی جو تعریف میں بات آئی وہ کیا آئی کہ وہ اللہ کا ولی جو فرائض سے قرب، نماز پڑھنا نہیں ہے فرض، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے جو نماز کو چھوڑ دے؟ آپ اگر کسی کو کہتے رہیں تو کہتے رہیں، قرآن و سنت میں وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔